چنیوٹ دنیا بھر میں ہاتھ سے بنے لکڑی کے فرنیچر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے بھی کافی مشہور ہے۔ چنیوٹ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، جیسے 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے دور میں یہ اجبن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلال زبیری کی کتاب تاریخ جنگ کے مطابق 242 قبل مسیح میں ہندو راجہ اشوک کے دور حکومت میں جب یونانیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کا نام اسکائٹ رکھ دیا۔ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ قدیم دور میں ایک ہندو رانی چندرونی نے دریائے چناب کے کنارے سیر و تفریح کی غرض سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کو اس زمانے میں آؤٹ یا وٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اسی کی مناسبت سے اس علاقے کو چندر وٹ یا چندر اوٹ کہا جانے لگا۔ معروف تاریخ دان اور تصویر جنگ کے مصنف ایس ایم خالد کے مطابق 180 عیسوی میں چین نے کشمیر کے راستے پنجاب پر حملہ کیا تو چنیوٹ کے علاقے میں بھی ایک مضبوط قلعہ بنایا اور اس کی نسبت سے بھی اسے چنیوٹ کہا جانے لگا۔ معروف مورخ یعقوبی کے مطابق محمد بن قاسم کے دور 711 عیسوی میں چنیوٹ کو جندور کہا جاتا تھا اور یہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ دان کے مطابق محمد بن قاسم نے جب اپنے مفتوح علاقے کو 5 صوبوں ملتان، جندور یعنی کہ چنیوٹ، روڑی، شورکوٹ اور کوٹ کروڑ میں تقسیم کیا تو جندور یعنی چنیوٹ کے لیے بزیم بن عبد المالک تمیمی کو یہاں کا گورنر بنایا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اس علاقے پر کوئی مسلمان گورنر مقرر ہوا اور اسے صوبے کا درجہ دیا گیا۔ واضح رہے کہ تمیمی خاندان ابھی بھی چنیوٹ میں آباد ہے۔ تاریخ فرشتہ جلد 2 میں عتبہ ابن اشیر اور البیرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں چنیوٹ کا رقبہ ایک جانب کوہستان تک پھیلا تھا اور دوسری جانب وارڈ سلیمان سے ساندل بار، کھچی اور وچن تک تھا۔ تصویر جنگ کے مصنف ایس ایم خالد کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے بعد غوری، خلجی اور تغلق خاندان نے بھی چنیوٹ پر حکومت کی۔ ان حکمرانوں کے ادوار میں پنجاب کے علاقوں میں مختلف انتظامی تبدیلیاں کی گئی تھی، جس کے بعد ریاست چنیوٹ سے بہت سے علاقے الگ ہو گئے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ لودھی خاندان نے جب 1462 عیسوی میں سیالوں کو جنگ کی حکمرانی عطا کی تو ان کی نظر چنیوٹ پر رہنے لگی، کیونکہ اس علاقے میں مغل حکمرانوں نے بہت سے قلعے، فوجیاں، چوکیاں اور استبل تعمیر کروا رکھے تھے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ علاقہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ایس ایم خالد لکھتے ہیں کہ جنگ کی ریاست مال گزاری لاہور کے گورنر کو ادا کرتی تھی۔ سیال خاندان کے 13ویں حاکم ولی داد خان نے گورنر لاہور کے نمائندے کو چنیوٹ آ کر مال گزاری ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد نواب ولی داد خان نے گورنر لاہور سے رابطہ کیا، جس پر انہیں گرد و نواح کے تمام ریاستوں سے مال گزاری جمع کرنے کا اختیار نامہ مل گیا۔ اس طرح چنیوٹ مستقل طور پر جنگ کا حصہ بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں 1800 عیسوی میں سردار گنڈا سنگھ کے بھتیجے سردار وسو سنگھ نے سیالوں کے قلعہ دار انواب سنگھ سے ساز باز کر کے اس پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ سیال حاکم عنایت اللہ خان کو اس سازش کا علم ہو گیا اور اپنے لشکر کے ہمراہ چنیوٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے وسو سنگھ کو وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ انوب سنگھ کو قتل کر دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں نے 1801 میں چنیوٹ پر دوبارہ حملہ کیا اور چنیوٹ کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ برِ صغیر میں انگریزوں کی حکمرانی کے بعد جب جنگ کو ضلع بنایا گیا تو چنیوٹ اس میں شامل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد 2009 تک یہ جنگ کا حصہ رہا، لیکن اس کے بعد یہ الگ ضلع بن گیا۔ اس کی 3 تحصیلیں ہیں، جن میں چنیوٹ، بھوانا اور لالیاں شامل ہیں۔ یوں تو چنیوٹ میں کئی مذہبی، ثقافتی اور تاریخی مقامات ہیں، لیکن بادشاہی مسجد چنیوٹ، عمر حیات کا محل، دریائے چناب کا پل اور حضرت بو علی قلندر کی چیلا گاہ کافی مشہور مقامات ہیں۔ بادشاہی مسجد چنیوٹ، جو کہ بادشاہی مسجد لاہور کی طرز پر بنائی گئی ہے، چنیوٹ کی خوبصورت اور قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہان کے وزیر سعد اللہ خان نے 13ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا۔ مسجد مکمل طور پر پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے تمام دروازے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور آج تک اس کے دروازے بغیر ٹوٹ پھوٹ کے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ شاہی مسجد چنیوٹ کا فرش سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ مسجد کے صحن کا فرش سنگ مرمر سے بنا تھا، اسے 2013 میں سنگ مرمر سے اینٹوں کے فرش میں تبدیل کر دیا گیا، تاہم مسجد کا اندرونی فرش ابھی تک سنگ مرمر کا ہی ہے۔ مسجد کے سامنے موجود شاہی پارک مسجد کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ چنیوٹ کا پل یا
چناب نگر پل کنکریٹ سے بنا ایک پل ہے جو چنیوٹ میں دریائے چناب پر واقع ہے۔ یہ 520 میٹر لمبا جبکہ 8.17 میٹر چوڑا ہے۔ یہ ختم نبوت چوک سے 4.6 کلومیٹر اور چنیوٹ ریلوے اسٹیشن سے 3.3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں موجود تاریخی عمارتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خستگی کی طرف جا رہی ہیں، جتنی بڑی تاریخ اور عمارتوں کی تعداد یہاں ہے، اتنی ہی توجہ متعلقہ محکموں اور حکومتی اداروں کو اس کی طرف ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ التماس ہے کہ پاک ورثہ کی حفاظت کی جائے تاکہ تاریخی عمارت کو اہمیت کے ساتھ ساتھ برقرار رکھا جا سکے۔